ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے اس قدر کھلتے ہیں کہ جو بندہ سچے دل سے مانگے اللہ اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ یہ دن کوئی عام دن نہیں، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی، یہ وہ دن ہے جس میں آسمان و زمین بنائے گئے، یہ وہ مبارک دن ہے جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم قرار دیا۔ یہ دن ہے 10 محرم یوم عاشوراء، اور اس سال یہ مبارک دن جمعہ کے دن آیا ہے، یعنی 2 عظیم دن ایک ساتھ، 10 محرم بھی اور جمعہ بھی۔ یہ اتفاق نہیں، یہ اللہ کی طرف سے خاص موقع ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں جو 99% لوگ نہیں جانتے، ایک ایسا عمل جو اس مبارک دن کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور جس کا تعلق سیدھا آپ کے رزق سے ہے، آپ کی برکت سے ہے، آپ کی زندگی کی تنگیوں سے نجات سے ہے۔ لیکن پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ 10 محرم کا یہ دن اتنا خاص کیوں ہے۔ دیکھیے، محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے، اور 10 محرم وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں پر خاص رحمت فرمائی، اور جمعہ کا دن یہ وہ دن ہے جس میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جب دعا رد نہیں ہوتی۔ تو سوچئے، جب 10 محرم اور جمعہ ایک ساتھ ہو تو اللہ کی رحمت کا دروازہ کتنا چوڑا کھلتا ہے۔ یہ دن صرف روزے کا نہیں، یہ دن دعا کا ہے، ذکر کا ہے، اللہ سے مانگنے کا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس دن کو گزار دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ خاص عمل نہیں کرتے جو رزق کے دروازے کھولتا ہے، وہ وظیفہ نہیں پڑھتے جو اس دن کے ساتھ خاص طور پر جڑا ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ تنگ دستی میں رہتے ہیں، رزق میں برکت نہیں آتی، محنت کرتے ہیں لیکن ہاتھ خالی رہتے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ راز شیئر کرنے والا ہوں جو بہت کم لوگوں تک پہنچا ہے۔ یہ ہے وظیفہ، قرآن و سنت سے ثابت ہے، یہ کوئی من گڑھنت بات نہیں، یہ وہ عمل ہے جو ہمارے بزرگوں نے کیا اور ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ تو آج اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ جو بات میں بتانے والا ہوں وہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کچھ دن، کچھ راتیں اور کچھ لمحے ایسے بنائے ہیں جو باقی اوقات سے بالکل مختلف ہیں۔ جیسے شب قدر عام راتوں سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جیسے جمعہ کی گھڑی میں دعا رد نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح 10 محرم کا یہ دن بھی اللہ کے نزدیک ایک خاص مقام رکھتا ہے، اور اس سال اللہ نے یہ دونوں برکتیں ایک ساتھ جمع کر دی ہیں، 10 محرم اور جمعہ ایک ہی دن۔ یہ سنہرا موقع صدیوں میں ایک بار آتا ہے، جو بندہ اس دن کی اہمیت کو سمجھ لے وہ کبھی اسے ضائع نہیں کرتا۔ اب یہاں ایک بہت ضروری بات سمجھے، رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، رزق میں صحت بھی ہے، سکون بھی ہے، گھر میں برکت بھی ہے، اولاد کی خیریت بھی ہے، رشتوں میں محبت بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا ایک نام رکھا ہے الرزاق، یعنی وہ ذات جو رزق دیتی ہے، جو کھلاتی ہے، جو عطا کرتی ہے۔ اور جب بندہ اللہ کو اسی نام سے پکارتا ہے جو رزق سے جڑا ہوا ہے تو اللہ اس پکار کو رد نہیں کرتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ صرف نام لینا کافی نہیں، اللہ کے اسماء الحسنہ کا ایک خاص طریقہ ہے، ایک خاص تعداد ہے، ایک خاص وقت ہے، اور جب یہ سب چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو اللہ کی رحمت اس بندے پر اس طرح برستی ہے جیسے خشک زمین پر بارش برستی ہے اور ہر طرف ہریالی آ جاتی ہے۔ اور آج جمعہ کا دن ہے، وہ دن جس میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جب اللہ کے حضور مانگو تو خالی ہاتھ نہیں لوٹتے۔ تو اس دن یہ وظیفہ کرنا دوہری برکت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ 10 محرم کا دن رزق کے لیے سب سے خاص دنوں میں سے ایک ہے۔ اس دن جو بندہ روزہ رکھے، ذکر کرے اور اللہ سے مانگے تو اللہ اس کے پورے سال کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ یہ بات ہوا میں نہیں کہی جا رہی، یہ ہماری روایتوں میں موجود ہے، ہمارے علماء نے اس پر لکھا ہے، اور لاکھوں لوگوں نے اس پر عمل کر کے اپنی زندگیاں سنواری۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رزق میں تنگی کیوں آتی ہے۔ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اور جب بندہ اللہ کو بھولتا ہے تو اللہ اس کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ پیسہ آتا ہے لیکن ٹکتا نہیں، کماتے ہیں لیکن بچتا نہیں، گھر میں سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ یہ علامات ہے اس بات کی کہ رزق میں برکت نہیں رہی، اور اس برکت کو واپس لانے کا سب سے آسان، سب سے طاقتور اور سب سے مجرب طریقہ وہی ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ وہ وظیفہ جو اس مبارک دن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ عمل جو آپ کے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اب میں آپ کو وہ عمل بتاؤں گا جو 99% لوگ نہیں جانتے اور جو 10 محرم کے ساتھ خاص طور پر جڑا ہوا ہے۔ لیکن پہلے ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، یہ کوئی جادو نہیں، یہ کوئی توہم پرستی نہیں، یہ خالص قرآن و سنت سے ثابت عمل ہے، اور جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہو
اس میں کبھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ وہ وظیفہ ہے اللہ کے مبارک نام یا رزاق کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ الجاریات آیت نمبر 58 میں فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یعنی بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے، بڑی قوت والا، مضبوط۔ یہ اللہ کا اپنا وعدہ ہے، اللہ کا اپنا کلام ہے۔ جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں رزاق ہوں تو پھر ہمیں کیا ڈر، پھر ہماری تنگی کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس رزاق کو پکارنا چھوڑ دیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص یا رزاق کا ذکر کثرت سے کرے، اللہ اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ اور 10 محرم کا دن چونکہ رحمت اور برکت کا خاص دن ہے، اس لیے اس دن یہ ذکر کرنے کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور اوپر سے آج جمعہ کا دن بھی ہے، جمعہ کی وہ خاص گھڑی جس میں دعا رد نہیں ہوتی، جیسے بارش کے موسم میں بیج بوئیں تو فصل زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح برکت والے دن میں ذکر کریں تو اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اب اس وظیفے کا طریقہ سنیں۔ پہلے 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، پھر یا رزاق 308 بار پڑھیں۔ 308 کا عدد اس لیے کہ عربی حروف کے حساب سے رزاق کا عدد یہی بنتا ہے، اور علم العداد میں اس عدد کو رزق کے لیے خاص مانا گیا ہے۔ اور آخر میں دوبارہ 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر سچے دل سے اللہ سے اپنے رزق میں برکت مانگیں۔ اس کے ساتھ ایک اور عمل ہے جو اس وظیفے کو مزید طاقتور بناتا ہے۔ 10 محرم کی رات یا دن میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ تو سوچئے جب یہ تلاوت 10 محرم اور جمعہ کے مبارک دن میں ہو تو اس کا اثر کتنا زیادہ ہوگا۔ یہ 2 عمل مل کر ایک ایسی روحانی طاقت بناتے ہیں جو رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ اب میں آپ کو اس وظیفے کا مکمل طریقہ بتاتا ہوں، ہر قدم سمجھ کر سنیں، کیونکہ اگر طریقہ صحیح نہ ہو تو عمل کا پورا فائدہ نہیں ملتا۔ بہت سے لوگ وظیفے پڑھتے ہیں لیکن نتیجہ نہیں ملتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ طریقہ درست نہیں ہوتا، شرائط پوری نہیں ہوتی۔ آج جو میں بتا رہا ہوں اسے غور سے سنیں اور عمل میں لائیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ 10 محرم کا روزہ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا۔ روزہ رکھنے سے دل نرم ہوتا ہے، نفس کمزور ہوتا ہے اور روح طاقتور ہوتی ہے، اور جب روح طاقتور ہو تو ذکر کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو وظیفہ پھر بھی کرے، لیکن روزے کی کوشش ضرور کرے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وضو کی حالت میں یہ عمل کرے۔ پاکی کے بغیر ذکر کا نور دل میں نہیں اترتا۔ وضو کرے، قبلہ رخ بیٹھے، آنکھیں بند کرے اور دل کو دنیا کی فکروں سے خالی کرے، صرف اللہ کو یاد کرے، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ یہ عمل فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد کرے۔ یہ دونوں وقت ذکر کے لیے سب سے افضل ہیں۔ فجر کے بعد کیونکہ اس وقت فرشتے آسمان پر جاتے ہیں اور اللہ سے بندوں کا ذکر کرتے ہیں، اور عصر کے بعد کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب دن کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اور آج چونکہ جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جمعہ کے بعد کا وقت دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ اب مکمل طریقہ سنیں۔ وضو کر کے قبلہ رخ بیٹھے، پہلے 11 بار درود ابراہیمی پڑھے، پھر آنکھیں بند کرے، دل میں تصور کرے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ اس کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اب یا رزاق 308 بار پڑھے، تسبیح سے گنے۔ ہر بار پڑھتے وقت دل میں یقین رکھے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ قبول کرے گا۔ جب 308 بار پورے ہو جائیں تو دوبارہ 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، پھر دونوں ہاتھ اٹھائیں اور سچے دل سے اللہ سے مانگیں، رزق میں برکت مانگیں، تنگی سے نجات مانگیں، قرض سے چھٹکارا مانگیں، جو بھی دل میں ہو وہ اللہ سے مانگیں۔ یاد رکھیں، اللہ سے مانگتے وقت یقین پکا ہو، شک نہ ہو، جلدی نہ ہو۔ اللہ کا وقت ہوتا ہے، اللہ کا طریقہ ہوتا ہے، کبھی فوری ملتا ہے، کبھی تھوڑی دیر لگتی ہے، لیکن جو اللہ سے مانگے اور یقین رکھے وہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کچھ لوگوں کو آزمائش میں رکھا ہے۔ رزق کی تنگی، قرض کا بوجھ، گھر کی پریشانیاں، یہ سب آزمائش ہے، لیکن اللہ نے آزمائش کے ساتھ راستہ بھی دیا ہے، حل بھی دیا ہے، اور وہ راستہ ہے اللہ کی طرف لوٹنا، اللہ کو پکارنا، اللہ کے ذکر میں لگ جانا۔ 10 محرم کا یہ مبارک دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور اس سال اللہ نے اپنے بندوں کو دوہری نعمت دی ہے، 10 محرم اور جمعہ ایک ہی دن۔ جو لوگ اس دن کو غافلی میں گزار دیتے ہیں وہ ایک بہت بڑی نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لیکن
جو لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کے پورے سال کو برکت سے بھر دیتا ہے، رزق کھلتا ہے، تنگیاں دور ہوتی ہیں، گھر میں سکون آتا ہے۔ آج جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا یا رزاق 308 بار، درود 11 بار، سورہ واقعہ کی تلاوت، یہ عمل آج ہی کریں، کل پر مت چھوڑیں، کیونکہ یہ دن دوبارہ نہیں آئے گا۔ ابھی نیت کریں، ابھی ارادہ کریں کہ آج 10 محرم اور جمعہ کے اس مبارک دن یہ عمل ضرور کروں گا۔ اب میری آپ سے ایک گزارش ہے، اگر یہ ویڈیو آپ کے کام آئی، اگر آپ نے کچھ سیکھا، اگر آپ کے دل کو سکون ملا، تو ابھی نیچے کمنٹ میں لکھیں یا رزاق، بس یہی لکھیں، اور یہ ویڈیو اپنے گھر والوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس مبارک دن کا فائدہ اٹھا سکیں۔ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور